علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب وہ مرفوع القلم تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے وقت اس عمر میں تھے، اس حالت میں تھے کہ نہ نیکی لکھی جا رہی تھی نہ گناہ لکھا جا رہا تھا. فضیلت کس بات کی؟ اسلام قبول ہی اس وقت کر رہے ہیں، نہ نیکی لکھی جا رہی ہے نہ گناہ لکھا جا رہا ہے. بھائی جو بندہ بالغ ہی نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اس کی نیکی نہیں لکھی جا رہی. کی نیکی کی ہوئی اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جا رہی ہے، اس کی نیکی کی ہوئی اس کے راہ راست پہ لے کے آنے والا جو کوئی مبلغ ہے، جو کوئی عالم دین ہے، اس کے کھاتے میں جا رہی ہے. وہ ابھی تو اس کا اپنا مال نامہ سٹارٹ نہیں ہوا اور تم ان کو وہ زمین سے اٹھا کے عثمان تک لے کے جا رہے ہو. کون سی فضیلت، کون سی نیکی، کون سی فضیلت، کون سی نیکی. نہایت توجہ چاہتا ہوں، عالمین کا رسول اٹھا کے آیا. اب یہ ٹکے ٹکے کے مولوی کتابوں میں، اخباروں میں، ٹی وی پر 10 برس کی عمر میں نہیں بچوں میں سب سے پہلے یہ بچوں میں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کچھ بڈھوں کو گھسانا چاہتے ہیں. آپ توجہ کریں بیٹے، کوشش کیوں کی گئی، بچہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ کچھ بڈھوں کو گھسا دیا جائے. بچے جب نہیں ہوتی تو شریعت کا وارث بچے کو دین کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ غور ہے کہ نہیں؟ بھائی رسول اللہ نے جو علی کو دعوت دی تو کیا رسول کو پتہ نہیں تھا کہ بچے میں تو نماز روزہ بھی نہیں ہے، تو اسے پورے دین کی دعوت دے دی جائے؟ تو آپ علی کو وڈرا ہی رکھیے. بلکہ میں خطرناک فکرہ کہہ دیتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ خطرناک ہے. علی ایمان نہیں لائے، رسول ایمان لائے. مجھے خاموشی پر تو تعجب ہے ہی نہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ خطرناک ہے. ہاں نبی ایمان لائے، علی ایمان نہیں لائے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خندق میں نبی نے دکھایا تھا علی ہے کل ایمان. تو جب کعبے سے علی کو اٹھا کر رسول آ رہے تھے تو ایمان نہیں لا رہے تھے تو اور کیا لا رہے؟ ایمان ہی لا رہے. اب چاہے کہو علی لا رہے تھے اور چاہے کہو ایمان لا رہے تھے. یا قربان یا علی، کائنات تو اس پہ قربان. نبیوں کا سلطان اٹھا کے لایا اپنے ہاتھوں پر. اور پہلی گفتگو، اب اس میں اختلاف ہے. علماء تشیع فرماتے ہیں کہ پورا قرآن، اور برادران اہل تسنن کا خیال ہے قد افلح المؤمنون کی 18 آیتیں یہ پڑھاؤ یا وہ پڑھا پورا قرآن. اختلاف کرنے والوں نے کہا جی چھوٹا سا بچہ وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ دشمنی علی سے کرو گے نقصان رسالت کو پہنچے گا. یہ بھی بھول گئے کہ اس محمد کے ہاتھوں میں پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو جس کے ہاتھوں میں بغیر زبان والا پتھر بول سکتا ہو، لسان اللہ بول پڑے تو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اب آئے جھول. سانپ سمجھتا تھا کچھ فرق نہیں ہے ان ساروں میں، اس کے اندر جو زہر تھی. بے وقوف کو اگر پتہ چل جاتا کہ غار والے اور ہوتے ہیں اور جو حیدر کرار ہو وہ اور ہوتا ہے، تو حدود امامت میں گھسنے کی کوشش ہی کیسے کرتا ہوں؟
وہ جیسے ہی قریب آیا علی کی 2 انگلیاں اٹھی اور حیدر نے اشتر کو 2 برابر کے ٹکڑوں میں چیر دیا. آج مولوی کہتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اشتر کو کیسے چیر سکتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اچھا تم اسے شریعت مانو گے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے, تو پھر اٹھاؤ قرآن. یہ عصا مارا موسیٰ نے اور نیل میں رستہ بن گیا. ذرا سمجھاؤ یہ عصا مارنے سے دریا ہے. اب بولنا جسے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, یہ سمجھ نہ آئے وہ اپنی مرضی سے خاموش رہے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نبی کا قالین ہوا میں اڑتا تھا. اب ذرا اپنی سمجھدار عقل سے سمجھائیے کہ قالین ہوا میں کس طرح سے اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے صالح نبی کے لیے پہاڑی میں سے اونٹنی باہر نکل آئی. ذرا اپنی سمجھ سے بتائیے کہ یہ اونٹنی کس طرح سے باہر نکلی. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ مٹی کو اٹھا کے اس کو گھومتا تھا, اس سے پرندہ بناتا تھا, پھونک مارتا تھا, وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا. ذرا سمجھائیے کہ یہ پرندہ پھونک مارنے سے کیسے اڑتا تھا. تو اور کیا ہے, نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں, علی جیسے مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ گئے, اور نہ سمجھ میں آئے تو علی کے فضائل. کہ جی یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے. علی نے اپنے آپ کو نقطہ کہہ دیا اور نقطے میں پورا قرآن ہے. اب کمپیوٹر دیکھ لو, اس بارگاہ سے بڑی لائبریری چھوٹی چھوٹی فلاپیوں پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. وہ سارا کچھ نقطوں میں نظر آ رہا ہے. اور ہے کہ نہیں یہاں پر, تو سب ڈاٹ پہ اکٹھا ہو گیا. ڈاؤٹ تھا, علی میں شک کرتے تھے. 5 سال کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اب جب تم ان کے ذہن سے سوچو کہ جنہیں 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی وہ, تو اس میں علی والوں کا کیا قصور.